بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ٹڈی کے مختلف نام ہوتے ہیں۔ مثلا جب یہ پیدا ہوتی ہے تو اس کا نام زبی ہوتا ہے، اور جب کچھ بڑی ہو جاتی ہے تو اس کے پر نکل آتے ہیں تو پھر اس کو غوغا کہا جاتا ہے، اور جب ٹڈی زرد رنگ کی ہو جائے اور مادہ ٹڈی کالے رنگ کی ہو جائے تو اس وقت اس پر جرادہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس جانور کے انڈے دینے کا عجیب طریقہ ہوتا ہے۔ جب یہ انڈے دینے کا ارادہ کرتی ہے تو ایسی سخت اور بنجر زمین کا انتخاب کرتی ہے جہاں کسی انسان کا گزر نہ ہوا ہو، پھر اس زمین پر دم سے اپنے انڈے کے بقدر سوراخ کرتی ہے جس میں وہ انڈا دیتی ہے، نیز وہی رکھے زمین کی گرمی سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جرادتن ٹڈی کے 6 ٹانگیں ہوتی ہے، 2 سینے میں، 2 بیچ میں اور 2 آخر میں۔ ٹڈی ان جانوروں میں سے ہیں جو لشکر کی طرح ایک ساتھ پرواز کرتی ہے اور اپنے سردار کے تابع اور مطیع ہوتی ہے۔ اگر ٹڈیوں کا سردار پرواز کرتا ہے تو یہ بھی اسی کے ساتھ پرواز کرتی ہے، اور اگر وہ کسی جگہ اترتا ہے تو یہ بھی اسی کے ساتھ اتر جاتی ہے۔ امام دمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ٹڈی کا لعاب نباتات کے لیے زہر قاتل ہے۔ اگر کسی نباتات پر پڑ جائے تو اسے ہلاک کر کے چھوڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس کھیت یا جنگل میں پہنچ جاتی ہے اس کو برباد کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہلاکت کی دعا مانگی ہے۔ الجراد یعنی ٹڈی کا حدیث شریف میں ذکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے تو آپ پر حق تعالیٰ نے سونے کی ٹڈیوں کی بارش فرمائی، جس کو آپ اپنے دامن میں سمیٹنے لگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایوب، کیا ہم نے تم کو ان سے بے نیاز نہیں کر دیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں، لیکن آپ کی برکت سے تو بے نیاز نہیں ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ٹڈیوں کو ہلاک مت کیا کرو، کیونکہ یہ تو حق تعالیٰ کا لشکر اور فوج ہے۔ حیات الحیوان کے مصنف علامہ دمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مندرجہ بالا حدیث میں جو عدم قتل کا حکم فرمایا ہے، یعنی قتل نہ کرنے کا حکم فرمایا ہے، یہ اس صورت میں صحیح ہے جب تک کہ ٹڈی کھیتی وغیرہ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اور اگر یہ نقصان کا سبب بنے تو ان کو مارنا جائز ہے۔ اسی طرح ابن عمران فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر ٹڈی بیٹھی جس کے پروں پر لکھا ہوا تھا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فوج ہیں اور ہمارے 99 انڈے ہوتے ہیں، اور اگر پورے 100 ہو جائیں تو ہم پوری دنیا کو چھٹ کر جائیں۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ٹڈیاں مفقود ہو گئی، مطلب کہ ختم ہو گئی، جس سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بہت غم ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ٹڈیوں کی تلاش کرنے کے لیے چاروں طرف آدمی دوڑا دیے، کسی کو شام کی طرف بھیجا، کسی کو عراق کی طرف بھیجا، جو یمن کی جانب ٹڈی تلاش کرنے گیا تھا اس نے تلاش کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کر دی، جس کو دیکھ کر آپ رضی اللہ عنہ کا غم ہلکا ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1000 مخلوق پیدا کیا ہے، جس میں سے 600 دریا میں رہتی ہے اور 400 خشکی میں، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخلوق کو پناہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو سب سے پہلے ٹڈیاں پناہ کی جائے گی، پھر اس کے بعد یہ کے بعد دیگر مخلوق کو۔ ابن عدی نے محمد بن عیسیٰ کے ترجمے میں اور ترمذی نے نوادرات میں یہ بات ذکر کی ہے کہ تمام مخلوق میں سب سے پہلے ٹڈیوں کو ہلاک کیا جائے گا، کیونکہ یہ ٹڈی اس مٹی سے پیدا کی گئی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کے بعد بچ گئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام اکثر ٹڈی کا گوشت اور پھلوں کا گودا استعمال فرمایا کرتے تھے، اور اپنے آپ کو کر کے کہتے تھے کہ اے یحییٰ علیہ السلام، تو کس قدر خوش نصیب ہے کہ تو اکثر ٹڈی کا گوشت اور پھلوں کا گودا کھاتا ہے۔
علامہ دمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ٹڈی میں مختلف جانوروں کی 10 چیزیں پائی جاتی ہے۔ نمبر 1 گھوڑے کا چہرہ ہونا، نمبر 2 ہاتھی کی آنکھ، نمبر 3 بیل کی گردن، نمبر 4 باراسنگا کے سینگ، نمبر 5 شیر کا سینہ، نمبر 6 بچھو کا پیٹ، نمبر 7 گدھ کے پر، نمبر 8 اونٹ کی ران، نمبر 9 شتر مرغ کی ٹانگ، نمبر 10 سانپ کی دم ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔